السلام نے قوم سے کہا کہ چلو میدان کے اندر، مقصد یہ ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نفوس قدسیہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑا سوچ قدم رکھتے ہیں، بڑی فکر کے ساتھ زمین آہستہ چلتے ہیں۔ یہ قرآن نے صفت بیان فرمائی، نرمی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور سختی سے چلنے والا، پچھلے جمعے میں نے آپ سے بتایا تھا اس کا حشر قبر میں کیا ہو۔ داؤد علیہ السلام چلے، کچھ فاصلہ طے ہوا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ قوم نے عرض کی اللہ کے پیغمبر، نماز استسقاء، بارش مانگنے کی دعا کرنے کے لیے ہم گراؤنڈ کی طرف نکلے تھے، ابھی ہم گراؤنڈ میں پہنچے نہیں، دعا ہم نے مانگی نہیں، اور آپ نے حکم دے دیا کہ واپس گھروں کو چلو، اس میں راز کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے اس راز کو فاش کیا جو آج بھی ہمارے لیے عبرت ہے اور چلنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، میری قوم، ہم گھر سے چلے تھے بارش مانگنے، اور اتنا چل کے آئے، کچھ فاصلہ طے ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے کہ اے اللہ بارش برسا دے، اور ساتھ فرمایا کہ اس چیونٹی کی دعا قبول ہو گئی، تم پلٹ کر گھروں کو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بارش برسنا شروع ہو جائے اور تم بھیگ جاؤ، فوراً گھروں کی طرف لوٹو۔ اب توجہ فرمائیں، چیونٹی ہے، آج تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نبی ہماری طرح ہے۔ نبی میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے محلے کا ایک چودھری، نبی کا اتنا مقام ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام، اور جو یہ اعلان اور کتابیں لکھتے ہیں، وہ چیونٹی کی نہ آواز سن سکتے ہیں، نہ اس کی لغت کو سمجھ سکتے ہیں، نہ انہیں اتنا علم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چیونٹی کی فریاد قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑے سائنسدان کو خبر نہیں، اگر کوئی بتا سکتا ہے تو اللہ کا رسول بتا سکتا ہے، اللہ کا نبی بتا سکتا ہے۔ توجہ کیجئے، چیونٹی نے دعا کیا کی، کس لغت میں اس نے دعا مانگی، اس کی زبان کون سی تھی؟ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ چیونٹی نے دعا مانگی، تو چیونٹی کی آواز آپ نے سنی، تب قوم سے کہا، تب فرمایا کہ چیونٹی نے دعا مانگی۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ چیونٹی نے کس لغت میں گفتگو کی، اللہ سے ہم کلام ہوئی، وہ ساری قوم کو خبر نہ پہنچی، اللہ کے رسول داؤد علیہ السلام اس بولی کو بھی سمجھ رہے ہیں۔ اور اس سے بھی اوپر بڑی بات کہ ساری قوم کو کوئی خبر نہیں، اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو یہ بھی علم ہے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا کو قبول بھی فرما لیا۔ یہ نبی کا مقام ہے، یہ نفوس قدسیہ۔ ویسے نہیں ان کی تعریفیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھ دی، ان کا مقام ہے، ان کے اعمال ہیں اور ان کی ثابت قدمی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ جو کلمات قرآن کے اندر آئے، حدیثوں کے اندر آئے، من و عن، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، کہیں یہ دعوت دی جاتی ہے، حالات یہ ہیں، مصلحت ہونی چاہیے، مصلحت کا شکار ہم ہو جاتے ہیں، قرآن کو ترک کرتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، پر اللہ کے بندے وہ ہیں مصلحت کو قرآن اور حدیث پر قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ قرآن صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، مصلحت کا کوئی پروگرام نہیں۔ اس واسطے حضرت داؤد علیہ السلام اس کی لغت، اس کی بولی کو سنتے بھی ہیں، پتہ چلا چیونٹی کیا بولتی ہے وہ اللہ کا رسول جانتا ہے، اس نے کہا کیا اللہ کے رسول پہچانتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا مقام اللہ کی بارگاہ تک رسائی کہ جو کچھ چیونٹی نے اپنی لغت کے اندر فریاد اس
غیب داں خدا کے سامنے کی ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اس کی فریاد وہاں قبول بھی ہو گئی، دعا منظور ہو گئی، اور آپ کی قوم ابھی گھروں تک نہیں پہنچے کہ اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنا بلند مقام اللہ تعالیٰ دے دے، اس میں میرا کیا جا رہا ہے؟ ان کے اعمال تو دیکھو، ان کے کمال تو دیکھو۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ اعظم بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن والی سرکار کے پیر، یہ نفوس قدسیہ جب دنیا میں ہوں تب بھی صراط مستقیم پر گامزن کرتے، دنیا سے چلے جائیں رخصت ہونے کو ہوں تو ایسا کلمہ دے کر جاتے ہیں کہ اس کلمے پر اگر عمل ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ آپ کے وصال کا وقت آیا، جب قریب وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے اپنی زندگی میں نہ عشاء کی سنتیں چھوڑی ہوں، نہ عصر کی سنتیں، اور نہ کبھی اس کی تہجد کی نماز قضا ہو۔ ہم ایک پڑھ لیں تو پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں، نہیں، لیکن وہ شخص کون تھا کہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے اور وقت کا بادشاہ ہے، اتنا اللہ کا مقرب ہے، لیکن دوسرے شخص کو خبر نہیں کہ اس بادشاہ کا مقام کیا ہے، یہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہے، یہ کسی کو خبر نہیں۔ ہماری خبر جلدی ہو جاتی ہے، ہم کوئی نیکی کر لیں جلدی اعلان ہو جاتا ہے، جلدی خبر پہنچ جاتی ہے دوسرے تک۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو کیا وہ وہاں تک نہیں پہنچا، وہ زمین و زماں کے درمیان لٹک گیا، اور حشر کے دن منہ پہ مارا جائے گا، کیوں کہ ہم نے اس کی خبر دوسرے کو دے دی۔ آپ نے وصیت فرمائی میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے عصر اور عشاء کی سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں پڑھو گے تو ثواب، نہیں پڑھو گے تو کوئی عذاب نہیں، تہجد کے نفل ہیں، اٹھ جاؤ تو پڑھو، بے حد اجر و ثواب ہے، نہ پڑھو تو کوئی پکڑ نہیں، مواخذہ نہیں۔ لیکن خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وصیت فرماتے ہیں کہ جس نے بالغ ہونے کے بعد نہ تہجد قضا کیے ہوں، نہ عصر اور عشاء کی سنتیں چھوڑی ہوں، یہ میری وصیت نوٹ کر لو، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ اب آپ کا وصال ہو گیا، کس کو تلاش کریں؟ ہر طرف آنکھیں اٹھتی ہیں، کون آئے گا؟ صفیں جنازے کی بندھی ہوئی انتظار میں ہیں، سب صفوں میں موجود، پھر انتظار ہے۔ اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا، وہاں میرے اور آپ کی طرح لوگ نہ تھے، ہر ایک اس قابل تھا کہ ان میں سے جو بھی چاہتا نماز جنازہ ادا کروا دیتا، لیکن اس کے باوجود انتظار کہ پیر کامل نے وصیت فرمائی ہے جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر عشاء اور تہجد کے نفل جب سے بالغ ہوا وہ قضا نہ ہوئے ہوں، وہی میرے جنازے کی امامت کرے گا۔ جو پیر یہ اعلان کرتا ہے اس کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا، اور یہ مقام بلند کیسے ہوا کہ آپ اپنے پیر کے بارے میں فرماتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ داتا حضور جب حاضری دی تو یہ سما نہ تھا، یہ شہر آباد نہ تھا، خال خال مکان بنے ہوئے تھے، دور تک داتا صاحب کا دربار نظر آتا تھا، اور آپ نے لکھا کتاب کے اندر کہ میرے مرشد گرامی خواجہ صاحب داتا صاحب کے مزار سے جب رخصت ہوئے، جب تک مزار نظر آتا رہا آپ نے اس کی طرف پیٹھ نہیں کی، چہرہ کر کے الٹے قدم چلتے رہے۔ اور اسی شخصیت نے اعلان کیا میرا جنازہ
असर इशा की सुन्नतें कज़ा करने वाला ना पढ़ाए, तहज्जुद गुजार और सुन्नत अदा करने वाला, और बालिग होने के बाद, हमें तो इल्म ही नहीं बालिग होने के बाद फ़र्ज कितने रह गए, तो फिर भी अकड़ के चलते हैं हम नमाजी हैं, साड़ी नमाज है, असी नमाजी हैं। नहीं, नमाजी मज़ा तो तब है उधर से आवाज़ आए ये बंदा मेरा बंदा नमाजी है, उधर से पैगाम आए। आपने वसीयत फरमाई सफ़ें बंध चुकी हैं, अब ऐलान हुआ कि वो शख्स बाहर निकले इमामत के लिए जिसकी असर इशा और तहज्जुद के ये सुन्नतें और नफल कभी बालिग होने के बाद कज़ा न। एक बार ऐलान हुआ, सन्नाटा छा गया, कौन निकले? दूसरी बार ऐलान हुआ, लोग खामोश खड़े, कोई ना निकला। तीसरी मर्तबा फिर ऐलान हुआ, कोई ना निकला। चौथी मर्तबा फिर ऐलान हुआ कि इस मजमे के अंदर वो शख्स इमामत करवाए जिसने असर की सुन्नतें बालिग होने के बाद कज़ा न की हूँ, इशा की सुन्नतें कज़ा न की हूँ, तहज्जुद के नफल कभी कज़ा न किए। जब ये ऐलान हुआ तो सफ़ों को चीरता हुआ जो मर्द कलंदर आ रहा था, वो वक्त का बादशाह शम्सुद्दीन इल्तमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह निकल कर मुसल्ले पर आए। आकर जो कलमा आपने अदा किया वो भी हमारे लिए इबरत का समा पैदा कर। आपने फरमाया कि अगर मेरे मुर्शिद की बात ना होती तो कसम बखुदा ये मेरा और मेरे रब का राज था, किसी दूसरे को खबर ना थी। ये मेरे मुर्शिद हैं, इनकी वजह से आज मेरा पर्दा चाक हो गया, राज उठ गया, राज खुल गया। लोगों को पता चला कि हमारा बादशाह कौन है, जिसने ना कभी बालिग होने के बाद असर की सुन्नतें कज़ा की, ना इशा की सुन्नतें, और ना कभी तहज्जुद के नफल कज़ा की। ये मुरीद है ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मुर्शिद हैं, पीर हैं। आज हम भी पीर चुनते हैं जो हमें दावत ये देते हैं नमाजों की ज़रूरत नहीं, और बाज़ तो ये कहते हैं हमारी नमाजें यहाँ नहीं, हमारी नमाजें तो मदीने में होती हैं, मक्के में होती हैं। वो किसी माई साहब